الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على جميع الرسل والأنبياء لا سيما حبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ایک سو 44 سے آج تلاوت کا شرف حاصل ہوا. تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں بیان ہوا وما محمد الا رسول
قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر گزاروں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگلی آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے، اور کسی جان کے لیے اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں، اور سب کی اجل لکھی ہوئی ہے، اور جو دنیا میں بدلہ چاہتا ہے ہم اسے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ غزوہ احد کے پس منظر میں ہیں، اور اس کے شان نزول میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے۔ آپ کی صورت کافی حد تک حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملتی تھی، تو ایک شور مچ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو اس افواہ کی وجہ سے اہل ایمان پریشان ہو گئے، غم کی کیفیت طاری ہو گئی، اور ان کے حوصلے ٹوٹنے لگے، پست ہونے لگے۔ اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، میدان جنگ کو چھوڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے۔ تو صحابی کہنے لگے اگر حضور شہید ہو گئے تو تم نے پھر زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، لہذا دشمن پہ حملہ کرو۔ تو اس تناظر میں بیان ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشن لے کر آئے ہیں، یہ آج تمہارا ایک امتحان ہو گیا ہے۔ ایک افواہ پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور تم حوصلہ چھوڑے جا رہے ہو۔ وہ جس اللہ کے رسول ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور یہ تو اس کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول دنیا میں تشریف لاتے رہے اور پھر دنیا سے تشریف لے کے جاتے رہے۔ افإن مات، اگر ان کو وفات آ جائے، وہ وفات پا جائیں، او قتلا، یا وہ شہید کر دیے جائیں، کیا تم اپنے الٹے پاؤں پہ پھر جاؤ گے؟ الٹے پاؤں پھرنا یہ اس حوالے سے بیان ہوا ہے کہ جہاں سے بندہ آیا ہو اسی جگہ پہ واپس جانا چاہے، یعنی کفر کی طرف۔ اور بعض لوگوں نے تو اس مقام پر یہاں تک بھی کہا کہ عبداللہ ابن ابی اگر وہ مکے کے سرداروں سے بات کرے
تو ہمیں کچھ پناہ مل جائے۔ یہ منافقین تھے، اور کفار نے اس وقت پوری کوشش کی کہ اہل ایمان کو دین اسلام سے ہٹا دیا جائے، کہ اگر تم سچے تھے تو پھر تمہیں شکست کیوں ہوئی؟ تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر فرمایا کہ اگر کوئی دین سے پھر جائے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اور جو ثابت قدم رہنے والا ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور پھر ایک بات واضح طور پر کر دی گئی کہ موت کے لیے وقت مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کب اس کی موت ہونی ہے۔ ہر ایک نے اپنے اس وقت پہ اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ بات کئی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ لکھی ہوئی سے آگے پیچھے ہونا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو موت کا وقت ہے بندہ اپنے طور پر نہ اس سے آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، ہاں اللہ چاہے تو اس وقت کو آگے کر دے یا پیچھے کر دے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے بعض ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے، بعض گناہوں کی وجہ سے عمر کم کر دی جاتی ہے، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ عمر کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر بھی وہ روایات موجود ہیں جن میں خصوصاً صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو فَلْيَصِلِ الرَّحْمِ، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ وہ رشتہ دار جو اس کے ساتھ تعلق کو توڑتے ہیں وہ ان کے ساتھ جوڑے۔ ایک ہوتا ہے بر، حسن سلوک، وہ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، یہ بر ہے۔ اور وہ تعلق کو توڑتے ہیں، یہ جوڑتا ہے، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت، ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، ان لی قرابۃ اصلہم ویقطعونی، اے اللہ کے حبیب میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہوں وہ جوڑتے ہیں، میں ان کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہوں مجھے محروم رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر واقعی ایسے ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو جب تک تو ایسا کرتے رہے گا جدھر تو جائے گا اللہ تیرے ساتھ ہوگا، اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان کے ساتھ اس بندے کی معیت فرماتا ہے، خاص شان رحمت کے ساتھ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ، اپنی شان علم کے ساتھ، شان رحمت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ان لوگوں کو خاص اللہ کا ساتھ ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو صبر کرنے سے یعنی صلہ رحمی، وہ تعلقات توڑتے ہیں اور تم جوڑتے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو زیادہ کرتا ہے۔ فرمایا سل من قطع کا، جو تم سے تعلق کو توڑے اس سے تعلق کو جوڑو۔ واعفو عمن ظلم کا، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَ کا، اور جو تمہیں محروم رکھے اسے عطا کرو۔ تو صلہ رحمی سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جو محققین شارحین ہیں انہوں نے اس کو ظاہر پہ رکھا ہے، یہ قابل توجہ بات ہے کہ ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے کی عمر 50 سال ہو، اس کا کوئی ایسا عمل مقبول ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر 50 سے 60 سال کر دے، یہ بالکل ممکنات میں سے ہے، اور ایسا ہوا ہے، کم بھی عمریں ہوئی ہیں اور زیادہ بھی ہوئی۔ ایک اور مفہوم، اور وہ بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے دیتا ہے۔ اب یہ برکت کیا ہوتی؟
برکت ایک عجیب و غریب چیز ہوتی ہے، یہ بندے کو سمجھ میں نہیں آتی، جس کو ملتی ہے اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے مل رہی۔ جہاں پانی کا تالاب ہو، بارش کا پانی یہاں جمع ہوتا ہے صحراؤں میں، جنگلوں میں، اور وہاں جا کر اونٹ بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس تالاب کو اور اس کی جگہ کو برکہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، نیچے سے زمین سے پانی پیدا نہیں ہو رہا، اوپر سے مزید بارش ہو نہیں رہی، جانور وہاں سے پیتے ہیں، چرند پرند پیتے ہیں، درندے پیتے ہیں، تو عقل تو کہتی ہے نا کہ وہ کم ہونا چاہیے۔ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ تالابوں میں جن لوگوں نے دیہاتوں میں زندگیاں گزاری ہیں وہ جانتے ہیں پانی عرصے تک پڑا رہتا ہے، بارش بھی نہیں ہوتی کہ وہ بندہ کہے کہ بارش کی وجہ سے وہ پورا ہو رہا ہے، استعمال ہوتا رہتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا۔ اسی سے برکت کا لفظ ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ اس کی ضرورتوں کو کیسے پورا فرماتا ہے۔ جس کی زندگی میں برکت ہو، جس کے مال میں برکت ہو، اگر وہ 10,000 بھی اس کی تنخواہ ہے تو لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، اور اگر برکت نہ ہو تو لاکھوں کی آمدن ہو تو بندہ پریشان ہی رہے گا، مہینے بعد بل دینے کا وقت آئے گا یا بچوں کی فیسیں، تو وہ حیران اور پریشان ہوگا کہ میں کہاں سے لاؤں، جبکہ لاکھوں کماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ جو حدیث پاک میں 2 قسم کی دعا آتی ہے، دعائے قنوت جو وتر میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ مشہور اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، اس کے جو الفاظ ہیں 1-2 لفظوں کو چھوڑ کر وہ صحیح حدیث میں ہیں۔ بعض لوگ یہاں طنز کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگ جو دعا پڑھتے ہیں تو یہ تو اصل والی دعائے قنوت نہیں، یہ بھی اصل والی ہے، دوسری بھی اصل والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بسند صحیح یہ دونوں دعائے قنوت ہیں۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کو، اپنے نواسے کو بتائی، وہ عام طور پر ہمارے لوگ یاد نہیں کرتے، اور اس میں علماء کا اتنا قصور نہیں ہے جنہوں نے فقہ کی کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو رائج ہو گیا ہے اس کی وجہ سے لوگ وہ نہیں پڑھتے، جبکہ ہمارے فقہ حنفی کی جو پہلی ابتدائی کتاب نور الاضاء پڑھائی جاتی ہے اس میں وہ موجود ہے۔ وہ اتنی اہم دعا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت۔ یا اللہ، جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے مجھے ان میں شامل رکھ، وعافنی فی من عافیت، اور جن کو تو نے آفات و آزمائشوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے ان عافیت والوں میں مجھے شامل فرما، وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، اور یا اللہ جن کے ساتھ تیری دوستی ہے ان لوگوں میں مجھے شامل فرما، وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور جو بھی تو نے مجھے نعمت دی ہے اسی میں مجھے برکت عطا فرما، وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور یا اللہ جو کوئی فیصلہ میرے خلاف ہوا ہے تقدیر کا اس سے مجھے تو ہی بچا لے، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، یا اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، کوئی تیرے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا، اس کائنات میں کوئی نہیں جو خدا کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے، فَإِنَّهُ لَا تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، یا اللہ فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایک حکایت عرض کرتا ہوں۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ ایک بار ایک بندہ موڑا شریف میں حضرت بابا جی محمد قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اس کے بچے کا کوئی معاملہ تھا، بار بار دعا سے بھی وہ جب نہ حل ہوا تو بابا جی نے فرمایا کہ خدا کی تقدیر وہ ایسا پہلوان ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ کی تقدیر اتنا بڑا پہلوان ہے کہ اتھے چمبی نہیں لگی، وہاں کوئی وہاں اس سے جفی نہیں ڈال سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، یا اللہ فیصلہ تو کرتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔
اللہ سے فیصلے کو تبدیل کروایا جا سکتا ہے، اس لیے دعا کی اجازت دی گئی۔ ایک بندہ بیمار ہے، وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت سید علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے تھے، ایک بندہ پریشانی میں وہاں سے گزرا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے اور بالکل ایسے ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بھائی ٹھیک ہو جائے تو اللہ سے دعا کر، اللہ کے دو ناموں کے ساتھ، یا حلیم و یا کریم اشفے، اے حلیم اے کریم شفا دے دے، آگے مریض کا نام لو۔ تو اس بندے نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو شفا عطا فرما دی۔ یہ ابن ابی شیبہ میں حضرت امام ابن ابی شیبہ نے، امام بخاری مسلم ان کے اساتذہ کے اساتذہ میں وہ آتے ہیں، اس میں یہ حدیث پاک ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ سنن کبریٰ میں امام نسائی نے وہ حدیث مبارکہ لکھی ہیں کہ جب مریض نے اپنا معاملہ پیش کیا تو اس کو جو دعا بتائی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحانہ تبارک و تعالی رب العرش العظیم اللہم اغفر لی وارحمنی وتجاوز عنی، فرمایا یہ پہلے پڑھو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی وتجاوز عنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ مہربانی فرما دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ تو اس میں بھی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یعنی اللہ کے جو نام حلیم اور کریم ہیں ان کا دعا کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ آپ پہلے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم پڑھیں، اس کے بعد یا حلیم یا کریم فلاں کو شفا دے۔ یہ ایسی پکی بات ہے میرے لیے کہ ہمیں اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی ہوئی ہے۔ ایک واقعہ پیش ہے، اور میں نے جمعہ پہ یہ بیان کرنا تھا، تو اس سے پہلی رات کو گولڈ شیف علیہ صاحب ایک بندے کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ رحمت مسجد میں جمعہ پڑھنا اور شاہ صاحب جو حدیث کی دعا بیان کریں گے وہ کرنا، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ یعنی میں نے دوسرے دن بیان کرنا ہے، اس بندے کو پہلے رات کو یہ خواب آیا۔ تو بعض احادیث اور روایات ایسی ہوتی ہیں جن کی تائید اس طرح بھی ہو جاتی ہے، ان کی تصدیق ہو جاتی ہے، اس طرح تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث، بہت سارے طریقے ہیں۔ آج کل تو جس بندے نے نہ اصول حدیث پڑھا ہو، نہ علم المصطلح کی کتب کو دیکھا ہو، اور اسے پوچھ لو کہ علم المصطلح کی کتب کون کون سی ہیں اور شروع کہاں سے ہوتی ہے اور ختم کہاں سے ہوتی ہے، وہ بھی فوراً حدیث کے بارے میں حکم لگاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بالکل سند ٹھیک ہوتی ہے، اور لیکن جو متن ہوتا ہے وہ ایک اچھی سند کے اوپر جا کر لگا دیا جاتا ہے، اور یہ اس امت کے اندر ہوا ہے۔ سیاسی حالات کو اور مذہبی تعصبات کو حدیثوں کے بنانے میں دخل تھا۔ مثلاً ایک حدیث چلتی رہی 1000 سال تک کہ جب 1000 سال پورے ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی، تو جب تک 1000 سال پورے نہیں تھے نا تو اس پہ تحقیقات ہوتی رہیں، علماء نے اس پہ کتابیں لکھی کہ 1000 سال میں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اور سند پہ باتیں ہوتی رہیں، اور بعض کہتے تھے کہ حدیث بالکل سند ٹھیک۔ لیکن جب 1000 سال پورا ہو گیا تو 1000 سال کے گزرنے نے یہ خود تصدیق کر دی کہ یہ پیغمبر کی بات نہیں تھی۔ تو بعض اوقات سند بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اس کے اندر چیزیں ملا دی جاتی ہیں۔ مثلاً جو بخاری کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت خاتون جنت کی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے ناراضگی کا ذکر، لیکن جب تحقیق ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ کسی صحابی کے الفاظ نہیں ہیں، 150 سال گزرنے کے بعد پیدا ہونے والے ایک راوی کے الفاظ، جو واقع کائنی گواہ بھی نہیں ہے۔ یعنی جو ناراضگی کا ذکر ہے صرف اس ایک سند میں ہے جس میں ایک وہ راوی آتے ہیں کہ اکثر اختلافات اور جان جھگڑوں کا معاملہ آتا ہے، ان کا نام اس میں آتا ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو برکت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ دعائے قنوت میں یہ حصہ آتا ہے، وبارک لی فیما آتیت، یا اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں ہمیں برکت عطا فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب معجل ہے،
وقت مقرر ہے موت کا، بندہ اس کو خود آگے پیچھے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب لوگوں پہ موت آ جائے نہ وہ اس کو آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں، بندہ خود اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو اس کا وہ وقت ٹال دے، اس کی زندگی کے دن زیادہ کر دے۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے، باقاعدہ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی زیادتیوں کے باوجود بھی صلہ رحمی کرتا ہے، تعلقات کو نہیں توڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو زیادہ کر دیتا ہے، اس کی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور بخاری ہی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت انس کو حضور علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اطل حیاتہ کے الفاظ ہیں، اس کی عمر کو طویل کر دے، اگر وہ طویل نہیں ہو سکتی تو اس دعا کا کیا معنی۔ اور حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ جب سرکار نے برکت کی دعا دی، 120 سال سے زیادہ عمر مبارک، آپ کی 100 سال سے زیادہ عمر مبارک ہوئی، اور آپ نے اپنی زندگی میں برکت یہ دیکھی کہ 120 کے قریب اپنے پوتے پڑ پوتے، نواسیاں پڑ نواسیاں، اتنی اولاد خاندان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے گئے۔ اور برکت کی دعا جب حضور علیہ السلام نے دی تو آپ کا جو باغ تھا وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی عمر کو زیادہ کر دے، آتل حیاتہ۔ تو کتاب معجل کا یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو عمر کو گھٹا بھی دے، عمر کو زیادہ کر دے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اور جو اب چونکہ احد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا مال غنیمت کا، اور اس کو بہت احتیاط کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ میں آگے آپ سے عرض کروں گا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ کیوں۔ تو بعض لوگ اس کو بہت عجیب طریقے سے بیان کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کا میدان کو چھوڑ جانا اور اس کو بھاگنا اور اس طریقے سے الفاظ، اگرچہ قرآن مجید کے اندر اس کا پورا بیان ہے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ میدان کو اگر چھوڑ دینا یہ بھی انسانی نفسیات ہے، اور سارے لوگ ایک طرح کا ان کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ آگے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے وہ دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیں گے۔ اور پھر فرمایا پہلے کتنے ہی نبی تھے، ان کے ساتھ اللہ والے تھے جنہوں نے جہاد کیا، نہ وہ سست ہوئے، نہ ان مصیبتوں کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں پہنچیں، نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ وہ کسی سے دبے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر مثال دی، فرمایا پہلے بھی نبی آتے رہے ہیں، حق کی خاطر وہ بھی تلوار اٹھاتے رہے، نبیوں کے ساتھی تھے، ان میں بھی ایسے تھے جو ان کے ساتھ قائم رہے سخت سے سخت حالات میں۔ اب یہ ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ احد کے میدان میں کھڑے رہے، اور پھر ان کی مثال دی، اور مثال دے کر فرمایا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا اہل ایمان کو دی کہ جو پہلے نبیوں کے ساتھ قائم رہے، ڈٹے رہے، وہ یہ دعا بھی کرتے تھے، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہمارے اپنے معاملے میں ہم سے جو زیادتیاں ہو چکی ہیں وہ بھی معاف فرما دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھنا، ہمارے قدموں کو مضبوط رکھنا، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور قوم کافرین پر ہماری مدد فرمانا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ نے ان کو دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کی خوبیاں بھی دیں، اور اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ ان میں ایسے تھے جو نبیوں کے ساتھ کھڑے رہے اور یہ دعا کرتے رہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا والی۔ اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی پیروی کرو گے، ان کی بات مانو گے، اگر تم نے ان کا کہا مانا، وہ تمہیں ایڑیوں پہ الٹا پھیر دیں گے۔ کیا مطلب؟ جس دین سے تم نکل کر آئے تھے، کفر اور شرک سے، پھر اس کی طرف واپس لے جائیں گے اور تم نقصان اٹھا کر پلٹ جاؤ گے۔
بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جب عہد سے مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان ہو گیا، اس کے بعد جب کفار کا قافلہ واپس مکہ شریف کی طرف آنے لگا تو راستے میں انہوں نے کہا کہ ہم تو جلدی آ گئے ہیں، واپس جانا چاہیے، جو تھوڑے سے مسلمان رہ گئے ہیں ان کا بھی نام و نشان مٹا دینا چاہیے۔ اب یہ اہل ایمان کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا کہ راستے میں پھر وہ انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان پہ بھی حملہ کرو تاکہ جڑ سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دل میں ایک رعب ڈال دیا کہ یہ ابھی تازہ تازہ ان کو دکھ ہے اہل ایمان کو، اگر یہ مرنے اور مارنے پہ آ گئے تو پھر دوبارہ یہ نہ ہو کہ بدر کی طرح پھر ہماری جانیں ضائع ہو جائیں۔ راستے میں وہ گھبرا کر واپس ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم تھے جنہوں نے کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دیا تھا۔ یعنی یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فضیلتیں مجھے وہ دی ہیں جو پہلے نبیوں کو بھی نہیں دیں۔ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ کئی فاصلے پر میں ہوتا ہوں، اللہ دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے، دشمن کے دل میں اللہ میرا رعب ڈال دیتا ہے، حالانکہ فاصلہ ہوتا ہے، ابھی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا رعب کافروں کے دل میں ڈال دیا۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اس لیے کہ ان کفار نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا اللہ نے جن کے عبادت کے لیے کوئی سند نہیں اتاری کہ تم ان کو عبادت کرو، ان کی پوجا کرو۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ان مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اے ایمان والو اللہ نے تمہارے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کیا کہ کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈالیں گے۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، وعدہ سچا کر دکھایا کہ جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ تم نے حوصلے کی پستی دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے اپنے معاملے میں اختلاف کیا، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری پسندیدہ چیز کو۔ مال غنیمت اور چیزیں ملنے کے بعد دوبارہ تم سے ایسا ہو گیا کہ تم نے حوصلے کی پستی دکھائی۔ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے کوئی وہ تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے۔ تمہاری یہ بیان ہو گیا کہ تم سے خطا ہوئی، تم سے غلطی ہوئی کہ تم نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا اور مال غنیمت کی طرف چلے گئے۔ اب اللہ اعلان فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ جناب عبداللہ بن عمر، حدیث میں آتا ہے، حرم شریف میں بیٹھے تھے تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ کیا حضرت عثمان وہ نہیں تھے جو میدان احد میں میدان میں نہیں ٹھہر سکے تھے اور چھوڑ گئے؟ کیا یہ وہ نہیں تھے جو بدر میں شریک نہیں تھے اور بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے سب باتوں کا جواب دیا، فرمایا تو باتیں ساری ٹھیک کرتا ہے لیکن آگے تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اس کے بعد اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ دوبارہ پلٹ کر حملہ بھی تو وہی کرنے والے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کا دفاع بھی تو وہی کرنے والے تھے۔ فرمایا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم چڑھتے چلے جاتے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور پیٹھ پھیر کر کسی کو دیکھتے بھی نہیں تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول پچھلی جماعت میں کھڑے ہو کر تمہیں بلا رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا وَلَا مَا فَاتَكُمْ، اور تمہیں غم پر غم دیا اور معافی کی خوشخبری اس لیے سنائی کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے گیا تھا
اور جو تکلیف تمہیں پہنچی اس پر تمہیں غم نہ ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ اس سے خبردار۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ضرور فرمایا کہ تم نے اس وقت ایسے لوگ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم نہ رہ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، فرمایا اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف فرما دیا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ آتی ہے، یہ 154 نمبر آیہ مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی۔ یہ ثم انزل سے شروع ہوتی ہے اور علیم بذات الصدور پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ یہ بہت لمبی آیہ مبارکہ ہے، غالباً یہ دوسری لمبی آیت ہے قرآن مجید کی، اور یہ 2 مقام ہیں قرآن حکیم میں، ایک یہ آیہ مبارکہ ہے اور ایک سورہ فتح کے آخر میں، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ ایک آیت کے اندر سارے کے سارے حروف تجزیے موجود ہیں، ان کو آیتین قطب کہا جاتا ہے، اور اہل اللہ نے اپنے اپنے تجربات سے ان کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں کہ جو حروف تجزیے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں جتنے حروف استعمال ہوئے وہ سارے ایک آیت کے اندر آ جاتے ہیں، اور ایک سورہ فتح کے آخر میں، ایک ایک آیت کے اندر تمام حروف تجزیے۔ پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس پر کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانتا، پھر تم پر غم کے بعد امن کو اتارا۔ جو اونگ تھی، اس منافقین گھبرا رہے تھے، اس غم کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی۔ نیند کئی پریشانیوں کو دور کر دیتی، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر اگر غم اور پریشانی کا شکار رہنے والوں کو اگر چند دن نیند نہ آئے تو وہ پاگل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ جب فکروں میں تم گرے ہوئے تھے، اس پریشانی کے عالم نے اللہ نے رحمت یہ فرمائی، تم پر اونگ طاری کر دی۔ یغشا طائفۃ منکم، جس نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک جماعت کو، وطائفۃ، اور ایک گروہ منافقین کا ایسا تھا، قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اپنی جانوں کے غم میں تھے، انہیں ان کی جانوں کا غم کھائے جا رہا تھا، اپنی جانوں کے غم میں پڑے تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ تعالیٰ پر ناحق اور ناجائز بدگمانیاں کر رہے تھے، جاہلیت کے زمانے کی بدگمانیوں کی طرح۔ یقولون، وہ کہتے تھے، هل لنا من الامر من شیء، کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ ہے؟ آپ فرما دیں ان الامر کلہ للہ، فرمایا سارے کا سارے معاملات اللہ کے کنٹرول میں، امر کا مالک وہ ہے، امر کا اختیار اس کو ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، فرمایا اے ایمان والو، یہ منافقین اپنے دلوں میں وہ چیزیں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں کاش ہمارا اگر کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، یعنی کہتے تھے کہ اگر یہ دین سچا تھا تو ہم قتل کیوں کیے گئے، ہم مارے کیوں گئے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں مسلمانوں کو برگلاتے تھے۔ قل، فرمایا فرما دو، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جن لوگوں کا قتل کیا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنے قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے، میدان جنگ میں نہ ہوتے، پھر بھی جن کا قتل کیا جانا لکھا جا چکا تھا انہوں نے اس میدان میں آ جانا تھا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کی بات کو آزمائے کہ تم نے اپنے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ یہ آزمائش اس لیے آئی کہ منافقین الگ کر دیے جائیں، جو باتیں کرتے ہیں غلطی کرنے کے باوجود پھر اس پر مزید اہل ایمان کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہیں، دلوں کے حالات کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، یہ دوبارہ بیان ہوا، بے شک وہ لوگ جو احد کے دن تم میں سے پھر گئے تھے، یوم التقى الجمعان، جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں،
انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم پھسلا دیے تھے، ان سے کچھ ایسی غلطیاں ہو گئیں جس کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم پھسلا دیے، ان سے غلطی ہو گئی، میدان احد میں وہ قائم نہ رہ سکے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دی۔ دو مرتبہ اس چیز کا ذکر ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی، دو مرتبہ فرمایا اللہ نے معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی، حلم والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے احد کے منظر کو بھی بیان فرمایا، اور وہاں جو وقتی طور پر نبی پاک علیہ السلام کی بات پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس پر تنبیہ بھی فرمائی، اور پھر اللہ نے اس کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا۔ الحمدللہ یہ آج 16 رکوع مکمل ہو چکے ہیں سورہ آل عمران کے۔ انشاءاللہ آگے 2-3 درسوں میں یہ پوری ہو جائے گی، پھر سورہ نساء کا درس شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ۔